چار چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ خالص اور پکا منافق ہے۔ اذا تمنا خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ تو منافق خائن ہوتا ہے، جب بھی امانت رکھی جائے وہ خیانت کرتا ہے۔ اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے گھر کے گرد کافروں نے محاصرہ کیا ہے، ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ آج حضور کی زندگی کا چراغ بجھا دیں گے۔ وہ باہر تلواریں لہرا رہے ہیں اور حضور علی کو وصیت کر رہے ہیں کہ صبح ان کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے پلٹ آنا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، تو کس طرح ہم امانت میں خیانت کر سکتے ہیں؟ اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے۔ اور امانت صرف مال کی نہیں ہے، المجالس بالامانہ۔ اگر کسی مجلس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ مجلس تک رہنی چاہیے، باہر اس کو مشتہر نہ کیا جائے، بلکہ تم سے کوئی شخص بات کرے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈر رہا ہے کہ کوئی اور نہ سن لے، تو اس بات کو بھی آپ امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھنے کے پابند ہیں، اس لیے کہ اس نے آپ پر اعتماد کیا اور اس نے آپ کو بتائی اور آپ نے اس کی تشہیر کر دی، تو پھر یہ بدترین صورتحال ہے۔ تو فرمایا مومن کی کیا شان ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے، اور منافق کی پہلی علامت کیا بتائی؟ اذا تمنا خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ واذا حدث کذب، اور جب وہ بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے۔ مومن کا جھوٹ سے تعلق کیا؟ مومن تو سچ کا خوگر ہے، مومن کی زبان سے تو خیر پھوٹے گی، سچائی پھوٹے گی، جھوٹ کیسے پھوٹ سکتا ہے؟ اور ایک حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ جو بڑے گناہ ہیں ان میں بھی جو بڑے ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر ارشاد فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وجلس وکانا متکئا۔ تیسری چیز بیان کرنے کے لیے حضور ایسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضور نے ٹیک چھوڑ دی، بات کی اہمیت کو اور اجاگر کرنا تھا۔ اور پھر حضور نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ پہلے تو ٹیک چھوڑی اور پھر حضور اتنی بار یہ لفظ بولا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار آ رہا تھا کہ حضور اب سکوت اختیار فرما لیں، ہمیں بات کی اہمیت کی سمجھ آ گئی، لیکن حضور بار بار کہتے تھے الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ اور شہادت الزور کے لفظ بھی، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا، تو یہ جھوٹ اتنی بری بات ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فن ہے، جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والوں کا کیسے بک جاتا ہے؟ پوری دنیا بیچ رہی ہے، ہمارا نہیں بکتا۔ ہم پھر سودا نہیں بیچ رہے، ہم جھوٹ بیچ رہے ہیں، جو بیچیں گے کمائی بھی پھر اس کے مطابق ہو۔ تو فرمایا جب بولے جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت بتائی گئی۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب عہد کرے تو عہد کو توڑ دے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے۔ ہمارے ایک ذمہ دار شخص نے یہ بات میڈیا کے سامنے کہی تھی کہ جو عہد ہے، وعدہ ہے، وہ کوئی قرآن و حدیث ہے؟ ہاں قرآن و حدیث ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں، اس کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ دین ہے ہمارا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور فرمایا کہ جب وہ کسی سے لڑتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی سے الجھاؤ بن جاتا ہے تو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔